وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق اللہ العظیم وصدق نبی الکریم۔ الحمدللہ اللہ کا خاص فضل کرم اور اس کی عطا ہے کہ آج ہم سورہ انعام کا آغاز کر رہے ہیں اور سورہ انعام کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ انعام قرآن کریم کی اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ انعام کے معنی ہیں چوپائے، مویشی ہم جنہیں کہتے ہیں چوپائے، اور اس کا تذکرہ سورہ انعام کی آیت مبارکہ نمبر 136 میں ہوا ہے، اور اسی کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ صرف یہ نہیں کہ اسی صورت میں ذکر ہوا ہے، قرآن کریم میں انعام کا لفظ تقریباً 30 مقامات پر آیا ہے، اور اس صورت میں اور بھی مضامین بیان ہوئے ہیں، لیکن زیادہ جو مضمون بیان ہوا ہے وہ توحید کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بہت زیادہ اس میں دیے ہیں۔ اس کا آغاز ہی توحید کے دلائل سے ہو رہا ہے۔ جتنے اوامر نواہی ہیں، جتنے عقائد ہیں، ان میں سب سے بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ یہ وہ عقیدہ اور یہ وہ کلمہ ہے جو ہر نبی کی زبان پر رہا۔ ہر نبی نے آگے سب سے پہلے یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ، اور بدقسمتی دیکھیے کہ انسانوں کو یہی عقیدہ ہی نہیں سمجھ آیا جو سب سے زیادہ سمجھایا گیا۔ شیطان نے اتنا وار کیا کہ لوگوں کو زیادہ اسی طرف لگایا کہ اس میں انہوں نے ملاوٹ کرنی ہے، آمیزش کرنی ہے۔ اس صورت کی بات ہو رہی ہے، اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں اس صورت کی۔ ایک تو یہ ساری کی ساری صورت یک بار نازل ہوئی، چند آیات چھوڑ کر، اور وہ آیات مدنی ہیں، باقی ساری کی ساری مکی ہے۔ دوسری بات اس کی خاص بڑی اہم بات یہ ہے کہ 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں یہ آیت آئی۔ تو ہر بات کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو اتنا مقام، اتنا مرتبہ دیا، تو یقیناً اس میں مسائل بھی بڑے اہم بیان ہوئے، اور پھر اس کی بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔
لفظ الحمد جو ہے یہ ساری باتوں کو گھیر لیتا ہے. حمد میں نے اللہ کی تعریف، اور الحمد ہر قسم کی تعریف. تعریف ہو، تسبیح ہو، تمہید ہو، تمجید ہو، بندگی ہو، عبادت ہو، وہ مالی ہو، وہ قولی ہو، وہ فعلی ہو، تمام امور کو یہ لفظ گھیر لیتا ہے. یعنی ہر قسم کی بندگی صرف اس اللہ کے لیے. اور یہ جو لفظ الحمدللہ ہے، یہ کلمہ، یہ جملہ 5 سورتوں کے آغاز میں آیا ہے. صرف سورہ انعام کے آغاز میں نہیں، بلکہ 5 صورتیں ہیں جن میں سورہ فاتحہ ہے، انعام ہے، الکہف ہے، سبا ہے، فاطر ہے. ان سب صورتوں کے آغاز میں یہی لفظ، اور اسی جملے سے ان صورتوں کا آغاز ہوتا ہے. اس کی تفصیلات سورہ فاتحہ کے آغاز میں، اس کی تفسیر میں یہ ساری تفصیلات گزر چکی ہیں. بڑی تفصیل سے یہ باتیں کی گئی. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم نے تفسیر کا آغاز کیا تھا تو الحمدللہ رب العالمین 4 لفظ ہیں، تو چاروں لفظوں پہ ایک لفظ پہ لیکچر دیا تھا. حمد پہ علیحدہ، الوہیت پہ علیحدہ، ربوبیت پہ علیحدہ، اور عالمین، نظام کائنات، تسخیر کائنات، اس پہ علیحدہ تھا. وہ تفصیلات موجود ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا. سب سے بڑی دلیل آپ کو یاد ہے، آپ نے پڑھ اور سن رکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا، تو اس نے کہا کہ میں رب ہوں. ابراہیم نے کہا کہ رب تو وہ نہیں، تو نہیں، رب کی تو صفات ہیں، یہ چیزیں، یہ باتیں ہوں گی تو رب ہوگا نا. اس نے کہا کون سی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو وہ ہے الذی یحیی و یمیت، زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے، وہ رب ہے. اب وہ احمق اس کو دوسرے پیرائے میں لے جاتا ہے. گناہگار جو تھا، مجرم، جس کی سزا واجب تھی، موت واجب تھی، اس کو اس نے آزاد کر کے زندگی دے دی، اور بے گناہ کو پکڑ لیا، لو جی زندگی موت کا میں مالک ہوں. بحث زیادہ نہیں کی. پھر کہا کہ میرا رب وہ ہے، اس سے بڑی دلیل دی نا. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. اگر تو ہی ایسا رب بنتا ہے، یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا کہتا ہے، تو پھر آج ایک دن کے لیے مغرب سے اس کو طلوع کر کے دکھا نا. فبہت الذی کفر، بس وہ لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا. اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی دلیل توحید کی پیش فرمائی ہے. الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور، اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا کیا. اور کیا ہے؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن جو کافر ہیں، جن کے دلوں میں گندگی اور غلاظت بھری ہوئی ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا
کہ یہ نظام کائنات اس کا بنانے والا کوئی نہیں، یہ خود ہی بن گیا ہے نا ایک نظریہ ڈارون کا جو نظریہ تھا، پھر وہ خود ہی خاموش بھی ہو گیا اور ناکام بھی ہو گیا۔ سائنس ایجادات لاتی ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حتمی چیز نہیں ہوتی۔ ایک چیز آئی 2 ماہ بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد اس کی تردید ہوگی، نئی چیز آ گئی۔ اس طرح جو ایجادات ہیں، انوینشنز ہیں، وہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کا جو نظام ہے، اس کے جو فرامین اور فرمودات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اسی طریقے ہیں۔ یہاں ایک بڑی اہم بات قرآن نے کہا کہ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اس نے بنائے ظلمات اندھیرے، تاریکیاں پیدا کی، والنور اور روشنی۔ روشنی ایک ہے، اندھیرے کئی ہیں، کئی طرح کے اندھیرے ہیں۔ جس طرح ہے نا کہ ایک بڑی عام مثال قرآن کی ہے، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں کہے تو ان کے بارے میں فی الظلمات، اندھیروں میں، وہ کیسے اندھیرے تھے؟ رات کا اندھیرا، اس پانی کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو مختلف اندھیرے ہیں۔ لیکن یہاں مراد تاریکیاں، اندھیرے جو گمراہی ہے، بے راہ روی ہے، راہ سے ہٹ جانا ہے، وہ کئی طرح کے ہیں۔ وہ وسوسے، وہ سازشیں، وہ افتراءات، وہ الزامات، وہ اعتراضات، ان کی کئی صورتیں ہیں، لیکن روشنی ایک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نور کی دعوت دیتا ہے، روشنی، ہدایت کی دعوت دیتا ہے، اور شیطان کے پجاری، اس کی ذریت، اس کی اولاد، وہ اندھیروں کی طرف لے جاتی ہے۔ اور قیامت کے دن کہے گا شیطان، تمہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سچی بات کرتا ہے، اور تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، جھوٹی بات کرتا ہوں، تم میرے پیچھے لگ گئے۔ وہ کہہ دے گا، وہ بولے گا سچ۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ باتیں پڑھی ہیں، لیکن اس کا سچ کام نہیں آئے گا۔ سچ وہ کام آئے گا جو دنیا میں بولا گیا، یہاں غیب پر ایمان لا کے جو سچ بولا جاتا ہے۔ جب چیزیں سامنے آ گئی تو وہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو یہ جو روشنی ایک ہے، نور ایک ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کو فالو کرو۔ اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راستے، متفرق راستوں پہ نہ چلو جو تمہارے لیے بنا دیے گئے، ایجاد کر دیے گئے، نئے نئے راستے تمہارے لیے بنا دیے گئے، اور سیدھے راستے سے ہٹا کر ان سبیل ہی، اس کا سبیل، اس کا راستہ وہ تو ایک ہی ہے، صراطی مستقیماً۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی۔ آپ نے اپنے اصحاب کے سامنے اس طرح ایک لائن بنائی، پھر اس کے دائیں بائیں لائنیں بنائیں، جس طرح آج نہیں
ٹیچر بورڈ پہ کھڑے ہو کے بورڈ پہ لکھ کے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، یہ کلیہ ہے، یہ آگے ہے، ہر بات نقشے بنا بنا کے سمجھاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی پہلے، صدیوں پہلے یہ نقشے بنا کے سمجھا دیے تھے۔ فرمایا ایک یہ ہے، اور ادھر ادھر یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ سارے چپ خاموش، ہمیں کیا پتا کہ آپ کیا سمجھانے والے ہیں۔ فرمایا یہ جو ہے نا سیدھا، یہ صراطی مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اور ادھر ادھر جو پگڈنڈیاں ہیں نا، چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، یہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ کامیابی کا راستہ ایک اور گمراہی کے راستے کئی ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوا قرآن کریم میں، سورہ نحل میں، عن الیمین و عن الشمائل، دائیں جانب اور بائیں جوانب۔ بائیں کئی ہیں، دائیں کے دائیں پہلو کی بڑی اہمیت ہے، دائیں پہلو کی بڑی اہمیت ہے۔ گزشتہ درس میں آپ سن چکے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے امتیوں کو میرے سامنے لا کے بائیں جانب دھکیل دیا جائے گا تو میں تو پوچھوں گا نا، یہ تو میرے ہیں۔ کہا جائے گا آقا یہ دیکھنے میں آپ کے ہیں، یہ دیکھنے میں آپ کے ہیں، لیکن اندر سے آپ کے نہیں، اندر سے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین ہی سارا تبدیل کر دیا تھا، مرضی کی باتیں بنا لی، مرضی کی رسمیں بنا لی۔ اللہ اللہ۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کی خالقیت، اس کی وحدانیت اسی پہلی آیت مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہے، سورہ انعام کی پہلی آیت مبارکہ میں۔ وہ ہے خالق، وہ ہے واحد، وہ ہے احد، وہ ہے یکتا، اس کا کوئی ثانی اور شریک نہیں ہے۔